ایجپٹ کی ایک سائٹ پر آرکیولوجسٹ کو 100 سے بھی زیادہ ایسی ممیز ملی جو انسانوں کی نہیں بلکہ کروکوڈائلز کی تھی۔ ان کروکوڈائل ممیز کے کافن پر کچھ لکھا ہوا تھا جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ایکسپرٹس حیران و پریشان رہ گئے۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے جب ایجپٹ میں لوگ مر جایا کرتے تھے تو ان کو کیمیکل لگا کر پریزرو کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی باڈی وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہ ہو۔ پریزرو کرنے کے بعد ممی کو اس کے لیول یا پھر اس کے عہدے کے مطابق ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا تھا اور پھر اس کو زمین کے اندر یا پھر کسی ٹوم کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ویسے تو ایجپٹ سے آرکیولوجسٹ کو کئی ممیز مل چکی ہیں، لیکن آج آپ جن 7 ممیز کے بارے میں جانیں گے یہ وہ ممیز تھی جن کو جب پہلی بار دیکھا گیا تو ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7، لیڈی رائے۔ اینشین ایجپٹ کی سب سے پرانی ممیز میں ایک ایسی عورت کی ممی بھی پائی جاتی ہے جس کو آج لیڈی رائے کا نام دیا گیا ہے۔ آج سے قریب 140 سال پہلے ایجپٹ کے تھیبن ٹام کے ایریا سے یہ ممی ملی تھی جس نے آرکیولوجسٹ کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تحقیق سے معلوم پڑا کہ 3450 سال پہلے لیڈی رائے قریب 35 سال کی عمر میں مری تھی اور بظاہر یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کسی اینشینٹ کوئین کی نرس یا میڈ ہوا کرتی تھی، لیکن جس چیز نے آرکیولوجسٹ کو چونکا دیا تھا وہ تھے لیڈی رائے کے بال۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی لیڈی رائے کے بال اچھی طرح پریزرو تھے، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے چند حصے تو ایسے تھے جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ صرف چند مہینے پہلے ہی نکلے ہوں۔ اس قدیم دور میں جس ہیئر سٹائل کے ساتھ لیڈی رائے کو دفن کیا گیا تھا وہ ہیئر سٹائل بھی آج تک ایسے ہی سجا ہوا ہے۔ نمبر 6، رامسیس دی سیکنڈ۔ رامسیس دی سیکنڈ ایشین ایجپٹ کا سب سے مشہور ترین لیڈر تھا۔ دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں رامسیس دی 2 نے بہت لمبے عرصے تک اپنی بادشاہت کی گدی سنبھالی رکھی اور جب یہ مرا تب اس کی ایج 90 ایئرز تھی۔ رامسیس 2 کا فیرو 1881 میں ایجپٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سکارا میں ملا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف اینشینٹ کنگز یا کوئینز یا پھر اپر کلاس لوگوں کو ہی دفن کیا جاتا ہے۔ جن آرکیولوجسٹ نے ممی کو نکالا تھا ان کا کہنا تھا کہ جیسے رامسیس 2 اپنے دور میں پاورفل ہوا کرتا تھا، ہزاروں سال بعد بھی اس کی ممی ویسے ہی طاقتور دکھ رہی تھی۔ ایگزیکٹ نمبر تو کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریسرچ اور ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق رامسیس 2 150 بچوں کا باپ تھا۔ 1974 میں یہ نوٹس کیا گیا کہ رامسیس 2 کی ممی گل کر خراب ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے فوراً یہ فیصلہ کیا گیا اس کی ممی کو پیرس لے جایا جائے، یہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ لیکن انٹرنیشنل رول کے مطابق انسان چاہے زندہ ہو یا مرا ہوا اس کا بارڈر پار کرنے کے لیے پاسپورٹ ضروری ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایجپٹ نے رامسیس 2 کا پاسپورٹ ایشو کیا جس میں اس کو کنگ کا درجہ دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ دنیا کا پہلا پاسپورٹ تھا جو کہ کسی مرے ہوئے انسان کے لیے ایشو کیا گیا تھا۔ پیرس میں لینڈ کرتے وقت بھی رامسیس 2 کی ممی کو بھرپور ملٹری آنر سے نوازا گیا۔ نمبر 5، ٹوٹن خامون یا پھر کنگ ٹن۔ اس ممی کے ملنے سے نہ صرف اس کو ڈھونڈنے والے حیران تھے بلکہ ٹوٹن خامون کی ممی نے پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ ٹوٹن خامون کی ممی جس کمرے میں بند تھی وہ زمین کے تقریباً 20 فٹ نیچے ملا تھا۔ ٹوٹن خامون اینشین ایجپٹ کا سب سے چھوٹا کنگ تھا جس کو صرف 9 سال کی عمر میں بہت زیادہ پاورز مل چکی تھی۔ اس کی باڈی 1922 میں کنگز ویلی کے ایک ٹون سے ملی تھی جہاں ممی کے ساتھ ساتھ بے شمار خزانہ بھی دفن تھا، اور اسی وجہ سے ہی ٹوٹن خامون کی ممی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ صرف 19 سال کی عمر میں ہی مر جانے والے اس کنگ کے بارے میں کہ اس کی ٹون کے اندر کچھ ایسی آتماؤں اور بدروحوں کا بسیرا ہے جو اس ممی اور خزانے کو بچا رہی ہیں۔ لارڈ کناون وہ شخص تھا جس نے ٹوٹن خامون کی ممی کو ڈھونڈنے کے لیے فنڈنگ کی تھی۔ حیرت انگیز طور پر کنگ ٹن کی ممی ملنے کے چند ہی دن بعد لارڈ کارناون مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ نمبر 4، کراکوڈائل ممی۔ ایجپٹ کی ایک اینشینٹ سٹی بڑی جٹ میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کام کر رہی تھی۔ ان کا ٹارگٹ ممیز یا پھر دفن ہوا خزانہ ڈھونڈنا تھا، لیکن ان کی امیدوں پر تب پانی پھر گیا جب اس جگہ میں
ایک دو سے نہیں بلکہ 100 سے بھی زیادہ ایسی ممیز ملی جو انسانوں کی نہیں بلکہ کروکوڈائلز کی تھی۔ ہزاروں سال پرانے کروکوڈائلز جن کو انتہائی مہارت سے پریزرو کیا گیا تھا۔ پہلے تو آرکیولوجسٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انسانوں کی جگہ کروکوڈائلز کو کیوں پریزرو کیا گیا، لیکن بعد میں ان کروکوڈائلز کے کوفن سے کچھ ایسی چیزیں ملی جن پر کچھ لکھا ہوا تھا، اور تب اس مسٹری کا گیم ہی بدل گیا۔ آرکیولوجسٹ کروکوڈائل سے زیادہ اس لکھائی میں انٹرسٹڈ تھے جو ہر کروکوڈائل کے کفن پر لکھی ہوئی تھی۔ آخر ہزاروں سال پہلے اینشینٹ ایجپٹ کا ان کروکوڈائل کے ساتھ کیا تعلق تھا اور ان کو اتنی عزت سے کیوں پریزرو کیا گیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب اسی رائٹنگ میں تھے جو کروکوڈائل کے کفن پر لکھی ہوئی تھی۔ ریسرچ سے یہ معلوم پڑا کہ اینشینٹ ایجپٹ کروکوڈائل کو خدا مانتے تھے کیونکہ ان کے لیے کروکوڈائل طاقت کا سمبل ہوا کرتا تھا۔ اس قدیم دور میں اینشینٹ ایجپٹ ایسے پتلے بھی بنایا کرتے تھے جن کا سر کروکوڈائل جیسا ہوتا ہے اور نیچے کا حصہ انسانوں جیسا۔ نمبر 3، گیزلز ممیز۔ صرف کروکوڈائلز بھی وہ جاندار نہیں تھے جن کی ممیز ایجپٹ سے ملی تھی، بلکہ آرکیولوجسٹ کو کئی ہرنوں کی ممیز بھی مل چکی ہیں۔ یہ جو ہرنے کی ممی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مری تھی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کوین کی پالتو ہرنی تھی۔ جب آرکیولوجسٹ کو کھدائی کے درمیان یہ ہرنی ملی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوین اور کنگ کے ساتھ ساتھ ہرنی کو بھی انتہائی شاہی انداز میں پریزرو کیا گیا، یعنی جو طریقہ کنگز اور کوینز کو پریزرو کرنے میں استعمال ہوتا تھا اس ہرنی کو بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ پریزرو کر کے شاہی کوفن میں ڈالا گیا تھا۔ نمبر 2، مڈ ممی۔ ایجپشنز انسانوں کی ممی کو پریزرو کرنے کے لیے خاص پلانٹ سے نکلنے والے کیمیکل کا استعمال کیا کرتے تھے جس کو ریزن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت مہنگا ہوا کرتا تھا، اس لیے صرف امیر لوگ ہی اسے افورڈ کر سکتے تھے۔ آرکیولوجسٹ کو جتنی بھی ممیز ملی تھی ان پر ریزن لگا ہوا تھا تاکہ باڈی وقت کے ساتھ خراب نہ ہوں، لیکن آسٹریلین آرکیولوجسٹ تب حیران رہ گئے جب انہوں نے ایک ایسی ممی تلاش کی جو ریزن سے نہیں بلکہ مٹی سے پریزرو ہو رکھی تھی۔ یہ ممی ایک عورت کی تھی جو لگ بھگ 25 سال کی عمر میں مری تھی، لیکن اس کے بدن پر مٹی کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے آرکیولوجسٹ کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔ لیب ٹیسٹ سے یہ معلوم پڑا کہ یہ ممی تو 3000 سال پرانی تھی، لیکن اس کے ارد گرد جو مٹی لگائی گئی تھی وہ اس کے مرنے کے کئی سالوں بعد لگائی گئی تھی۔ ریسرچ کے بعد یہ سمجھا گیا کہ یہ ممی کسی غریب گھر کی عورت کی تھی جو ریزن افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے اس کو مٹی میں پریزرو کیا گیا، لیکن اس کے مرنے کے اتنے سالوں بعد اس پر مٹی کیوں لگائی گئی یہ ابھی تک آرکیولوجسٹ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اب نمبر 1، ممی ود ٹیٹو۔ جسم پر ٹیٹو بنوانا آج کل کے ماڈرن دور میں فیشن سمجھا جاتا ہے، لیکن قدیم دور میں بھی ٹیٹوز کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ایجپٹ کے ڈیر المدینہ کے مقام پر آرکیولوجسٹ کو 7 ایسی عورتوں کی ممیز ملی جن کی باڈی پر ٹیٹوز دیکھے گئے ہیں۔ ایک ممی کی باڈی پر تو تقریباً 30 سے بھی زیادہ ٹیٹوز دیکھے گئے۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی کسی ممی کی باڈی پر ٹیٹوز بنے ہوئے نہیں دیکھے تھے، لیکن یہ دیکھنے کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اینشینٹ ایجپٹ میں بھی ٹیٹوز کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی۔ اینشینٹ ایجپشنز جو اپنی ہر ٹون کو ڈیکوریٹ کرنے میں ماہر تھے، کنگز ویلی سے لے کر گیزا پیرامڈ تک کے اندر ہڈن چیمبر میں ہر جگہ ہمیں صرف ڈیکوریشن ہی نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 7 ممیز جن کے جسم پر ٹیٹوز بنے تھے یہ اس دور میں وال آرٹسٹ ہوں اور ان کا کنگز ویلی کے چیمبر کو سجانے میں بھرپور کردار رہا ہو۔ امید ہے سیکرٹ نالج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔